بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ آج بات کرنا چاہتے ہیں ان بالکل مایوس ہو چلے مریضوں سے متعلق جو اپنی بیماریوں کو لے کر یا اپنے عزیزوں کی بیماریوں کو لے کر بالکل ہی مایوس ہو گئے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کئی مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو ڈاکٹر بھی لاسٹ اسٹیج کا قرار دے کر ان کو وینٹیلیٹر پر ڈال دیتے ہیں اور بس اس بات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ مریض اب مرا یا اب مرا۔ لیکن جینے اور لمبی زندگی کی تمنا تو ہر آدمی کو ہوتی ہے۔ جس کو جنت کا پکا یقین ہوتا ہے کہ میرے کو جنت میں جانا ہے، اگر یقین دلا دیا جائے کہ بھئی بندہ جنت میں جائے گا، وہ بھی چاہتا ہے کہ میں اور جیوں، وہ بھی نہیں چاہتا کہ میں مر جاؤں۔ اور جنت میں جانے کی خواہش اپنی جگہ، لیکن لمبی زندگی جینے کی خواہش اپنی جگہ۔ تو وینٹیلیٹر پر پڑا ہوا ہے، لیکن بظاہر تو موت کے آثار نظر آتے ہیں، لیکن خواہش دل میں یہ ہے کہ کاش میں بچ پاتا۔ اس کے اعزاء و اقربا بھی آخری وقت تک ڈاکٹرز کے ہاتھ پیر جوڑ رہے ہوتے ہیں، خوش آمدیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کچھ کوشش کیجئے، ڈاکٹر صاحب کتنے پیسے لگ جائیں، ڈاکٹر صاحب یہ ہو جائے، ڈاکٹر صاحب وہ، ہمارے مریض کی طرف توجہ کیجئے، ہمارے مریض کو بچا لیجئے، اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ اس وقت میں لوگ بول دیتے ہیں۔ ایسے مریض کے سلسلے میں کیا کیا جائے؟ اس پر ایک بہت ہی عظیم الشان ایک بہت خوبصورت مشاہدہ بھی میں عرض کروں گا انشاءاللہ، لیکن ایک بہت خوبصورت عمل بتاتا ہوں۔ اگر آپ درود امی پڑھتے ہیں تو پھر مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی مرضی رہی، زندگی اگر ہے، انشاءاللہ آپ کا مرض خواہ وہ ڈاکٹرز کی نگاہ میں کتنا ہی بھی لا علاج کیوں نہ ہو، انشاءاللہ وہ لا علاج نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور بتاتا ہوں، جب آپ کا مریض بالکل بے انتہا مایوس ہو چکا ہو، یا آپ اپنے مریض کے سلسلے میں بالکل مایوس ہو چکے ہوں، اس وقت میں جہاں آپ درود شریف کا ورد رکھیں، وہیں کسی صورت وینٹیلیٹر پر پڑے ہوئے اپنے مریض کے کانوں میں سورہ رحمان کی آواز سنوائیں، سورہ رحمان اس کے کانوں میں سنوائیں۔ اب چونکہ وہاں آئی سی یو وغیرہ کے اندر دوسرے تیمارداروں کو تو جانے نہیں دیتے، کوئی صورت ایسی پیدا کریں کہ اس کے کانوں تک سورہ رحمان کی آواز پہنچ جائے۔ اب کئی مرتبہ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جی دوسرے مریض بھی ہوتے ہیں اور صاحب وہاں وینٹیلیٹر پر سورہ رحمان کیسے چلائیں، اور صاحب جانے نہیں دیتے اور فلاں فلاں۔ بھائی ایک بات بتائیے، آپ تو اپنے مریض سے مایوس ہی ہو چکے ہیں نا، آپ کی نگاہ تو یہ ہے کہ بس اب تو یہ مرنے ہی والا ہے، مرنے ہی والا ہے، تو پھر اسے ڈاکٹرز کے ہاتھوں میں مرنے کیوں دیتے ہو؟ اسے باہر نکال لو۔ باہر نکلے گا تو کم سے کم کوئی اس کو کلمہ تلقین کرنے والا ہوگا، کوئی اس کو سورہ رحمان یا سورہ یاسین سنانے والا ہوگا۔ ڈاکٹرز کے ہاتھوں میں مرنے سے تو اچھا ہے کہ کسی کلمہ تلقین کرنے والے شخص کے ذریعے سے یہ کلمہ پڑھ لے اور مر جائے۔ ڈاکٹرز کے ہاتھوں میں مرنے سے تو اچھا ہی ہے۔ اب چونکہ ڈاکٹر بھی مایوس ہیں، آپ بھی مایوس ہیں، اب اللہ جانے یا تو آپ اس کی روح نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ بس اب یہیں روح نکل جائے تو چلو یہیں سے لے کر چلیں گے۔ جب روح نکلنے کی بات سمجھ آ چکی ہے کہ بس اب یہ تھوڑی دیر کا مہمان ہے، تو پھر آئی سی یو میں رکھنے کا کیا فائدہ؟ وہ اندر آپ کو نہیں جانے دے رہے، آپ اپنے مریض کو باہر منگا لیجئے اور اس کے کانوں میں سورہ رحمان چلائیے، اس کے کانوں میں سورہ رحمان چلائیے۔
اللہ رب العزت کی اگر مرضی ہے، اگر اس کی زندگی ہے، انشاءاللہ یہ ایسا ٹھیک ہو جائے گا کہ ڈاکٹرز بھی تعجب میں پڑ جائیں گے، اور وہ تیمار داران جو اس کے مرنے کے منتظر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، بس یہ تو بیچارہ لاسٹ اسٹیج پہ پہنچ گیا ہے، ابھی بچنے والا نہیں ہے، انشاءاللہ وہ بھی تعجب میں پڑ جائیں گے۔ اس کی ایک میں مثال بتاتا ہوں۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کی ایک بیٹی اسی حالت میں تھی کہ وہ لمحہ بلمحہ اس کی طبیعت ڈاؤن 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 ہوتی جا رہی تھی، اور تقریباً ڈاکٹرز نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم اس مریضہ کو بچا نہ سکیں گے۔ اب وہ ہمارے عزیز تھے، بات چیت ہوتی رہتی تھی، تھوڑی سی دوری بھرے، لیکن ان سے بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ میں نے تو طبیعت کا بھی معلوم ہوتا رہتا تھا۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ کسی طرح سے سورہ رحمان اس بچی کے کانوں میں سنوائیں۔ تو وہاں ایک بڑی آسان پہلو ایک یہ تھا وہاں کہ اس بچی کے پاس میں فون تھا، اور وہ لکھی پڑھی بچی تھی ماشاءاللہ۔ اس بچی کے پاس میں فون تھا، کیونکہ بھائی ڈاکٹرز ویسے تو جانے نہیں دیتے، کم سے کم تم اپنی کوئی بات ہمیں بتا سکو تو بتا دو۔ اور اس بچی کو انہوں نے اس طرح سے بتایا کہ تم سورہ رحمان پڑھو، سورہ رحمان سنو۔ اس بچی نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا، حالانکہ اس کو ہوش تو تھا، لیکن وہ تھی بالکل قریب المرگ، لگتا نہیں تھا کہ بچی بچ جائے گی۔ اس بچی نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا، اور بس آہستہ آواز سے اپنے برابر میں رکھ کر اس کو چلانا شروع کیا۔ اللہ کی قدرت، آج اس نے چلانا شروع کیا، یا تو ڈاکٹرز یہ سمجھ رہے تھے کہ بس اب روح نکلی اور اب نکلی اور اب نکلی، یا فضل خداوندی سے یہ صورت پیدا ہوئی کہ الحمدللہ وہ بچی روح بصحت روح بصحت روح بصحت ہوتے ہوتے 2 دن میں اتنی فٹ ہو گئی کہ بالکل فٹ۔ ڈاکٹرز نے چھٹی تو نہیں دی، لیکن اس کی روح جیسے لوٹ آئی ہو۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ یہ تو بالکل ہی مایوسی والا مریض تھا، کہ اس کو تو بچنا ہی نہیں تھا، یہ کیسے بچ گیا؟ ڈاکٹرز کو تعجب تھا، غیر مسلم ڈاکٹر، ہو سکتا ہے کوئی مسلمان بھی ہو۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ وہ لڑکی حاملہ بھی تھی، اور ولادت بھی 1-2 دن میں ہی ہونی تھی۔ تو ڈاکٹرز کا ماننا یہ تھا کہ یہ چونکہ لڑکی بہت شدید مرض سے نکل کر آئی ہے، تو یہ بچ تو گئی خدا کے فضل سے، لیکن اس کی ولادت یہ نارمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اتنی کمزور ہے، ہو گئی ہے کمزور، بچہ اتنا کمزور ہو چکا ہے، اس نے کتنے دن سے کچھ کھایا ہی پیا نہیں ہے، تو یہ بچہ نارمل نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے اس کی خبر دی گئی کہ جی بچہ نارمل نہیں ہو سکتا، یہ والی بات کہی جا رہی ہے۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا جو عمل سورہ رحمان کا چل رہا ہے اس کو جاری رکھیے۔ فضل خداوندی سے وہ عمل جاری رہا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ ہاسپٹل سے چل کر گھر پہنچے ہیں، پیچھے سے ان کو فون پہنچا کہ اللہ کے فضل سے نارمل ڈیلیوری ہو گئی ہے، کوئی آپریشن نہیں ہوا، اور اتنی دیر میں نارمل ڈیلیوری ہو گئی کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ابھی وہاں سے نکل کر، اور گھنٹہ آدھا گھنٹہ جتنی بھی دوری ہوگی ان کے گھر کی، اتنی دیر میں گھر پہنچے ہیں، پیچھے سے فون آ رہا ہے ڈیلیوری ہو گئی، جبکہ ابھی تک کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی درد تھا، نہ کچھ نہیں تھا۔ وہ ڈاکٹروں کے لیے ایک عجوبہ بن گئی وہ لڑکی، یہ کیسی مریض ہے یار یہ۔ ہم سمجھتے تھے یہ بچے گی نہیں، اللہ کے حکم سے بچ گئی۔ ہم سمجھتے تھے چلیے بچ گئی تو ڈیلیوری نارمل نہیں ہو سکتی، یہ کیا عجیب بات رہی کہ ڈیلیوری بھی نارمل ہو گئی۔ اور آج الحمدللہ وہ بچی اور اس کا وہ والا بچہ اللہ کے فضل سے دونوں فٹ فاٹ ہیں الحمدللہ۔ لاسٹ ٹائم ہم گئے تھے تو وہ بچہ کھیل رہا تھا، مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ وہی والا بچہ ہے، میں نے بہت دنوں میں دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا کس کا بچہ ہے؟ کہنے لگی جی ان کا بچہ۔ ارے میں نے کہا ماشاءاللہ، یہ تو اللہ نے، یہ تو ایک طرح کا کرشمہ ہے سمجھے۔ یہ ہے سورہ رحمان۔ تو ایک طرف آپ درود شریف پڑھتے رہیں، اور چاہے غائبانہ دور بیٹھ کر بھی چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں، مریض کے پاس بیٹھ کے پڑھیں، یہ ضروری نہیں ہے، کہیں بھی ہیں آپ 100 200 500 1000 کلومیٹر دور، جہاں بھی آپ ہیں وہیں سے درود شریف پڑھ کر اس مریض کے لیے دعا کریں گے، چلے گا۔ لیکن اگر آپ قریب ہیں تو پھر پانی پر دم کر کے بھی مریض کو اگر پلا دیں یا اس پر دم کر دیں، یہ اور زیادہ احسن، اور زیادہ بہتر۔
تو محترم یہ دو اعمال میں نے ذکر کیے ہیں، ان میں ایک چیز اور شامل کیجیے، صدقہ۔ اب صدقے کی کہانی میں سناؤں آپ کو۔ صدقے کا مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ڈاکٹرز کو دکھائیں گے 1,000 روپے فیس لینے والے کو، اور ہم جیسا بیچارہ کوئی کہہ دے بھائی کسی غریب کو صدقہ دے دو اپنے مریض کی طرف سے، تو 50 روپے دیں گے۔ 50 روپے ذرا میں نے زیادہ کہہ دیے ہیں، 50 روپے، ورنہ کتنے لوگ مجھ سے کہتے ہیں ہاں ہم نے صدقہ دیا تھا۔ کتنا دیا تھا؟ جی 10 روپے دیے تھے، ڈوب مرنے کی جگہ نہیں ملی کہیں۔ استغفر اللہ۔ ڈاکٹر کو دکھائیں گے ہزاروں روپے والی فیس والے کو، اور صدقے کے نام پر دکھائیں گے 10 روپے۔ اصل میں یہاں مزاج یہ ہے ہندوستان میں، دین پر خرچ نہیں ہونا چاہیے، دین سے بچا کے رکھیں گے۔ خرافات کے لیے سب مالدار ہیں، غریب بھی مالدار ہیں۔ یہاں کے غریبوں کو بھی ہم ایسی رسمیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اللہ معاف ہی کرے بس، اور جب دین کا نمبر آئے گا تو مالدار بھی فقیر ہو جاتے ہیں، یہ کام ہی نہیں چل رہا، ان کے کام نہیں چلتے دین کے نام پر۔ اب اللہ کا عذاب بھی ہے، اللہ نے ایک ایسا عذاب مسلط کیا ہوا ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ کہ جس سے مسلمانوں کی جان نہ چھوٹ رہی ہے نہ چھوٹتی نظر آتی ہے۔ اللہ ہی کی طرف سے کوئی کرشمہ ہو جائے تو ہو جائے، بولتے ہی گرفت، بولو اور گرفت میں آ جاؤ۔ یہ ایک عذاب ہے، یہ ایک عذاب ہے۔ میرے دوستو، اگر اپنے مریض کی شفا چاہتے ہو تو ان 3 اعمال کو ذرا مضبوطی سے کرو۔ صدقہ دمدار ہو، بھاری بھرکم صدقہ ہو، اور بار بار ہو۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 50,000 روپے صدقہ دیں، یہ روز روز کرنا ممکن نہیں ہے، یہ آپ کی گنجائش کی بات رہی، لیکن 10 روپے بھی کیا ہوتا ہے، یہ بھی تو نہیں بات۔ ہاں چلیے کوئی غریب آدمی بیچارہ 10 روپے دے سکتا ہے، چلیے کوئی بات نہیں، پھر تو چاہے وہ ہے صدقہ دو، چاہے وہ کھجور کی بیجی ہوئی گٹھلیاں ہی کیوں نہ ہو، گنجائش کی بات رہی۔ لیکن گنجائش ہونے کے باوجود آدمی 10 روپے 50 روپے 100 روپے صدقہ دے رہا ہے، جبکہ اس کے پاس گنجائش ہے خوب اللہ کی دی۔ میں کہتا ہوں بڑے بڑے ڈاکٹرز کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان 3 اعمال کو کر لو جو میں نے بتایا، سورہ رحمان، درود شریف، درود امی بطور خاص، اور صدقہ۔ مت بھاگے پھرو ڈاکٹروں کے پیچھے۔ ڈاکٹر تو ماشاءاللہ، میں سب کو تو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ڈاکٹرز کے یہاں جانے کا مطلب تو یہ ہے یہاں ایسے ایسے ٹیسٹ بھی ڈاکٹر کراتے ہیں جن کی ضرورت ہی کوئی نہیں، کیونکہ ان کا وہاں کمیشن سیٹ ہوتا ہے۔ اب آپ جائیں گے نہیں تو کمیشن کیسے ملے گا؟ جو ڈلیوری نارمل ہونی ہوتی ہے اس کو بھی سرجری کرتے ہیں، کتنی بار ہے، کتنے کیسز ایسے ہوتے ہیں، یہ ہو سکتی تھی نارمل، تو ان کے یہاں تو آپ خود ہی لٹنے کے لیے جا رہے ہو، جبکہ آپ کے پاس دوسرے آپشنز موجود ہیں، دوسرے آپشن موجود ہیں۔ آپ سورہ رحمان کا اہتمام کریں، سورہ رحمان کو کثرت سے سنیں، پڑھیں، پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، نہیں تو سن سکتے ہیں سنیں، اور درود شریف، درود امی کو مستقل پڑھ کر پیتے پلاتے رہیں۔ اگر مرض زیادہ ہے تو پھر مختلف نمازوں کے اندر اس کو پڑھ کر دم کر کے پیتے اور پلاتے رہیں۔ یقین جانیے چاہے اثرات ہوں، جادو ہو، جنات ہو، اور صاحب بیماری ہو، نظر ہو، کچھ بھی ہو، اللہ نے چاہا درود امی کی برکت سے ختم ہو جائے گا۔ ہم ایسے کرشمے دن اور رات دیکھتے اور جانتے رہتے ہیں، لوگ ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ جی ہم نے درود امی پڑھا، یہ فائدہ ہوا، وہ فائدہ ہوا، یہ مل گیا، وہ مل گیا، یہ مرض ختم ہوا، وہ مرض ختم ہوا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہر قسم کے اثرات نے گھیرا ہوا ہے، اور وہ اثرات کی سارے عاملوں کو دکھانے کے باوجود ختم نہیں ہو رہے۔ کوئی مسئلہ ہی نہیں، کیوں بھٹکتے پھر رہے ہو خواہ مخواہ عاملوں کے پیچھے؟ بھٹکنے کی عادت اصل میں لوگوں کو خود سے پڑی ہوئی ہے۔ مجھ سے بھی کہتے ہیں کہ مجھے دیکھ کے بتا دو۔ کیا دیکھ کے بتاؤں جی؟ میں کوئی عالم الغیب ہوں آپ کی نگاہ میں؟ نعوذ باللہ۔ آپ بیٹھے کہاں، میں بیٹھا ہوں کہاں، کیا دیکھ کر بتاؤں؟ میرے کو نہیں آتے ایسے۔ یہ خواہ مخواہ لوگوں کو لوٹنے اور کھسوٹنے کے طریقے، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ ہم نہیں جانتے صاحب، آپ وہاں بیٹھے ہیں، آپ کو کیا ہو رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ علامات کی بنیاد پر کوئی بات بتانا الگ بات ہے، لیکن علم غیب کا دعویٰ کرنے کی بنیاد پر صاحب ہم بہت بڑے عالم الالہام ہیں اور فلاں، نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری کوئی حیثیت ویثیت نہیں ہے، سب کچھ جاننے والا اللہ ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو بے وجہ لٹنے کی عادت خود کو پڑی ہوئی ہے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں ہمیں دیکھ کے بتا دو، ہم نہیں جانتے بھائی، یہ
اور جن کی طرف آپ جا رہے ہیں اور وہ آپ سے پیسے اتار رہے ہیں، ہاتھ دیکھ کے بتا رہے ہیں، وہ بھی پیسے ہی اتار رہے ہیں، آتا انہیں بھی کچھ نہیں، بس ہاں انہیں ایک فن آتا ہے، انہیں آپ کو جو ہے آپ کی ذہن سازی آتی ہے ان سے، اب وہ چاہے اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑے سچ بولنا پڑے، ان پر یہ فن آتا ہے کہ وہ آپ کی ذہن سازی کر کے آپ سے پیسے اتار لیں، اور آپ چونکہ گئے بھی ان کے پاس اسی لیے ہیں کہ ہمیں کچھ الٹا سیدھا بتا دیجیے جھوٹ اور سچ، اور ہم سے پیسے لے لیجیے، بات ختم، ہماری تسلی ہو جائے گی۔ جب ہم دور بیٹھ کر آپ کی علامات کی بنیاد پر آپ کو حل بتا رہے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ رہ گئی بات یہ کہ کسی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اسی دنیا میں ہیں، اسی دنیا میں کتنے لوگ لمبی لمبی زندگیاں پاتے ہیں اور کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں بچپن میں ہی گزر جاتے ہیں، تو میاں سب کے اگر مسئلے حل ہو جائیں گے تو یہ تو دنیا جنت بن جائے گی اور کسی کا مرنے کو جی نہیں چاہے گا۔ تو اکثر تو اللہ کے فضل سے حل ہو ہی جاتے ہیں، بائی دی وے کسی کا نہیں ہو پایا تو اس کو مشیت خداوندی سمجھیں، لیکن مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اپنے عمل کو جاری رکھیں، ضرور وہ وقت آئے گا، میرا یقین ہے انشاءاللہ کہ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیغام آپ کو خشک سے لگتے ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا خشک سا پیغام دیتا رہتا ہے، لیکن سچ بات جانیے یہ خشک پیغام نہیں ہے، یہ قدردانوں کے لیے میں ہیرے جواہرات کی خزانے لٹاتا ہوں، قدردانوں کے لیے، لیکن اور جن کو قدر نہیں ہے ان کو ہماری کلپس میں کچھ نہیں ملنے والا ہے، ان کو کچھ نہیں ملنے والا ہے علاوہ وقت پاس کرنے کے۔ بہرحال ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچائیں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اس میں آپ کو ہمارا معاون بننا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔